اگر آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو ابھی اسکپ کر دیں، لیکن اس کے اندر جو معلومات ہے، انفارمیشن ہے، وہ آپ کو کام آئے گی۔ آج کل پرائیویٹ اسکول والوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے۔ اورنج ڈے کے نام سے ہر اسکول میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے اور بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس دن اورنج کلر کے کپڑے پہن کر آئیں، اورنج چیزیں لے کر آئیں، یعنی یہ اورنج بلون، اورنج ہر چیز اورنج ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں نے اس کی گہرائی میں سوچا، اس کی تحقیق کی، اس پر ریسرچ کی کہ بھئی آخر یہ اورنج ہی کیوں، اس دن کا نام اورنج ڈے رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اورنج کلر کیوں منتخب کیا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو میں آپ کو یہ پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اورنج کلر کس مذہب کی پہچان ہے اور کس کس مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ اورنج دراصل کن کن جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے۔ کیا ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر جو چیز ان کے ذہنوں میں ابھی ڈال دی جائے گی، یہ آگے چل کر اس پر کوئی نہ کوئی کام کیا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے دونوں حقائق رکھوں گا، ایک جو مجھے خدشہ ہے وہ بھی رکھوں گا، اور ایک اورنج ڈے کے لیے ایک کہانی بنائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو فلس ویفسٹڈ نامی ایک خاتون ہے، ان کی طرف سے 2013 میں پہلی دفعہ اورنج ڈے منایا گیا تھا۔ اب میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں 6 سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 سوالات میں پہلے کروں گا، 3 سوالات تھوڑی دیر کے بعد کروں گا۔ وہ 3 سوالات جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول سے پرسنل سوالات ہیں۔ میں 3 سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اورنج کلر کی ایک مذہبی پہچان ہے۔ ایک فلسفر ہے جس کا نام کم پارکر ہے، اس نے کلر کے مطابق ایک اپنی کتاب لکھی ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ کون سا کلر کس مذہب کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور کون سا کلر کس مذہب کی پہچان ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ دوسرا یہ کہ اورنج کلر جو ہے وہ ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، بدھ مت، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اورنج کلر کیوں استعمال کرتے ہیں۔ جو ان کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اورنج کلر پہننے کے لیے یا مذہبی چیزوں کے اندر وہ اورنج کپڑے کیوں پہنتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسرا یہ کہ ہندوؤں کا وہ کون سا دیوتا ہے جو اورنج کلر ہی پہنتا تھا۔ 3 چیزیں یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو 3 سوالات ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ فلس ویفسٹڈ نامی خاتون جو کینیڈا کے اندر رہتی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اورنج شرٹ ڈے منایا۔ تو وہ کیوں منایا، ان کی کہانی کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور باقی جو چیزیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کم پارکر نے جو کلر کی نشاندہی کی ہے کہ کون سا کلر کس مذہب کی طرف پہچان رکھتا ہے، تو پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلسفر کم پارمر کے مطابق رنگ دنیا کے بڑے مذاہب کے بنیادی عقائد کے اظہار میں کس طرح مدد کرتا ہے، اس پر ایک نظر۔ بدھ مت نراون کی کوسے خزاں، ہندو مت اہم سرخ اور مقدس زعفران، اسلام ایک سبز روایت، عیسائیت مقدس میں رنگ اور یہودیت حقیقی نیلا رنگ۔ تو یہ تو چیز تھی تو جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ کم پارکر کہتا ہے کہ یہ 5 کلر الگ الگ مذہب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے اس نے کہا کہ گرین کلر جو ہے وہ اسلام کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کا جھنڈا گرین کلر کا ہے۔ اور اورنج کلر کے لیے اس نے جو انتخاب کیے ہے وہ ہندوازم کا، اور اس کے علاوہ 3 مذہب کے بارے میں بتایا کہ کون سا کلر ان کی پہچان ہے۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ جو گہرا بلو کلر ہوتا ہے وہ یہودیوں کی پہچان ہے، اور بدھ مت جو ہے وہ میرون کلر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کلر جو ہے وہ لازمی طور پہ مذہب کی پہچان ہوتے ہیں۔ اب یہ اورنج کلر کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ ہندوازم کی پہچان ہے۔ اب یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ ہندو سادھو، بدھ مت اور یہ جو مذہبی لوگ ہیں، ایک طرف میں نے ان کو رکھا ہے، اور بیچ میں آپ کو وہ بچے جو اورنج ڈے پر جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اورنج کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، تو آپ ان میں فرق نہیں کر سکیں گے، آپ کو ایسا لگے گا یہ سارے ایک ہی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اورنج کلر کے بارے میں مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں،
یا وہ مذہبی لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے، یہ والی رپورٹ آپ دیکھیے پہلے۔ مذہب نارنجی یا خاص طور پر گیرا زعفران ہندو مذہب کا سب سے مقدس رنگ ہے۔ بالترتیب مندروں اور گردواروں کے اوپر ہندو اور سکھ کے جھنڈے عام طور پر زعفرانی رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ زعفرانی لباس اکثر ہندو سوامی پہنتے ہیں اور تھرواڑا روایت میں بدھ بخشو بھی پہنتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کن کن لوگوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اور کون کون سے لوگ اورنج کلر پہنتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اورنج ڈے کو آپ اتنا سادہ مسئلہ نہ سمجھیں۔ آگے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے کرشنا، وہ کیا پہنتا تھا، کس طرح کے کپڑے پہنتا تھا۔ اب یہ والی رپورٹ دیکھیں پہلے۔ مشہور ہندو دیوتا کرشنا کو عام طور پر نارنجی کپڑوں میں دکھایا جاتا ہے اور عام طور پر بدھ بخشو یا مقدس مردوں کو بھی نارنجی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کیا جاتا ہے۔ سنتری کو ذہن کے اعلیٰ ترین روشن خیالی کا رنگ جانا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نے دیکھی تو اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر یہ بچوں پر ایک محنت کی جا رہی ہے کہ انہیں اورنج کلر سے ایک لگاؤ ہو جائے۔ اب یہ تو ساری مذہبی چیزیں آپ کو میں نے دکھا دی۔ فلس ویفسٹڈ نامی خاتون جو کینیڈا کی رہائشی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے 2013 میں اورنج شرٹ ڈے کا انعقاد کیا۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے وہ اپنا ایک ماضی کا ایک واقعہ سناتی ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے، اس واقعے کے بعد میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیے۔ منصف اور رہائشی اسکول سے بچ جانے والی فلس ویفسٹڈ اورنج شرٹ ڈے کے پیچھے اصل الہام بن گئی جب اس نے 2013 کے موسم بہار میں سینٹ جوزف کے مشن کے رہائشی اسکول کے یادگاری پروجیکٹ اور ری یونین ایونٹ میں اپنی دل دہلا دینے والی کہانی کا اشتراک کیا۔ 1973 میں برٹش کولمبیا کے ڈاک کریک ریزرو میں رہتے ہوئے 6 سالہ ویفسٹڈ کو اس کی دادی نے اسکول کے پہلے دن پہننے کے لیے نارنجی رنگ کی قمیض تحفے میں دی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ سینٹ جوزف مشن ریزیڈینشل اسکول پہنچی تو اس کے کپڑے اس سے لے لیے گئے اور اس نے پھر کبھی وہ نارنجی قمیض نہیں دیکھی۔ نارنجی رنگ نے ہمیشہ مجھے اس کی یاد دلائی ہے اور کس طرح میرے جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی طرح کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کیسے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ ویفسٹڈ نے شیئر کیا، ہم سب چھوٹے بچے رو رہے تھے اور کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے وہ نارنجی قمیض گھر کے ایک ٹکڑے کی نمائندگی کرتی تھی اور اس کے بعد آنے والے صدموں اور تجربات کی یاد دہانی۔ اس قمیض نے ثقافت، آزادی اور خود اعتمادی کی علامت بھی پیش کی جو رہائشی اسکولوں کے ہاتھوں نسلوں تک مقامی بچوں سے چھین لی گئی تھی۔ اب آپ نے اس خاتون کی رپورٹ دیکھی تو اس میں سے آپ کو اس کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ اورنج ڈے کیوں منایا جا رہا ہے؟ بظاہر تو اس خاتون کے لفظ ہی دکھائے جا رہے ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ کچھ اور ہی ایجنڈا پروموٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے مسلمان بچوں پر یہ ابھی سے کچھ محنت کی جا رہی ہے یا ان کے ذہن سازی کی جا رہی ہے، کیونکہ اورنج کلر سے ان کو محبت دلائی جا رہی ہے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو۔ اب آگے چل کے وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے کیا معاملات ہیں وہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلیں گے۔ اب میں پرائیویٹ اسکول والوں سے 2 سوال کرنا چاہوں گا بقول فلس ویفسٹڈ خاتون کے کہ اورنج کلر پہننے سے بچے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ اگر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو پھر روز پہناؤ، اپنے اسکولوں کا یونیفارم اورنج کر دو، سارے پرائیویٹ اسکولوں والے اپنے اسکولوں کا یونیفارم اورنج کر دو۔ اب آپ نے ایک مخصوص ڈے رکھا ہوا، اس میں آپ بچوں کو اورنج کلر پہنا رہے ہو زور زبردستی، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اگر آپ کی یہی دلیل ہے کہ وہ ان بچوں کو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس طرح تو ہم بھی آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ پھر آپ سال میں ایک دن وہ مقرر کریں کہ جس میں سارے بچوں کو مدنی لباس پہنیں، جیسے وہ دعوت اسلامی کے جو بچے پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے وہ لباس پہنتے ہیں، وہ سنت کے مطابق سوٹ اور امامہ اور چادر، اور اس طریقے سے آپ ایک دن مقرر کریں تاکہ پھر پتہ چل جائے دنیا کو کہ بھائی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز دوسرے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جس طرح اس لباس سے ایک میسج جائے گا کہ یہ ایک مذہبی لباس ہے، اسی طریقے سے یہ اورنج ڈے پہ جو اورنج کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس سے بھی باقاعدہ طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مذہبی حملہ ہے اور اس کو اسکولوں کے ساتھ جوڑ کر پتہ نہیں کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو، میرا کام تھا آپ کے سامنے حقائق رکھنا، میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ دی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے
کہ اورنج ڈے سے متعلق جو میں نے یہ خدشات رکھے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، کمنٹس کر کے مجھے آپ ضرور بتائیے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں۔ جو بھی آپ کے دل میں بات ہے تو اس پر آپ اپنی رائے ضرور قائم کیجیے گا۔ شکریہ۔